الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صبح سے اب تک آپ حضرات نے جتنے بیانات سنے ان سب میں حج کے اعمال، حج کے ارکان، ان کی ادائیگی کا طریقہ، ان کے تقاضے، زندگی میں کیا ہونے چاہیے اور زندگی میں حج کے ذریعے کیسی تبدیلی آنی چاہیے، اس سے متعلق تھی وہ ساری باتیں جو اب تک آپ نے سنی. اب اس آخری نشست میں تھوڑی دیر انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. زمین پر دو مقدس شہر ہیں، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ طیبہ. دونوں کی بنیاد ہی پڑی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر. مکہ شہر بھی آباد کیا گیا حضور کی خاطر، مدینہ بھی آباد کیا گیا حضور کی خاطر. سب کو پتہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی تشریف آوری سے پہلے ان دونوں کو لے کر آئے تھے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے حکم سے ان کی تشریف آوری سے پہلے مکہ نام کی کوئی آبادی دنیا میں نہیں تھی. ایک ریگستان تھا، پانی بھی نہیں تھا وہاں، اور جب پانی نہیں تھا تو دانا بھی نہیں تھا، پانی نہیں تھا تو سبزہ بھی نہیں تھا. بے آب ہو گیا. آب فارسی میں پانی کو کہتے. ایسی زمین جس میں نہ پانی نہ سبزہ نہ گھاس، کوئی کھیتی باڑی نہیں. قرآن کی زبان میں وادی غیر ذی زرع، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ، میں نے آپ کے حکم پر آپ کے مقدس گھر کے پاس اپنے خاندان کے چند افراد کو اس مقصد سے لا کر بسا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ آپ کی عبادت کریں اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کی عبادت کا پیغام پہنچے. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو لے کر آئے تو گویا مکے کی بنیاد پڑی. یہ مکے کو بسانے والے سب سے پہلے دو فرد ہیں، ایک ماں ایک بیٹا.
پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا. وہ زمزم کا چشمہ ساری دنیا کے لیے زندگی کا چشمہ بن گیا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو زندگی کا دار و مدار بنایا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. جب زمزم کا چشمہ جاری ہوا تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے وہاں آباد ہونے کے لیے. پورا قبیلہ آ گیا. اللہ کی منشا یہی تھی, اللہ کی مرضی یہی تھی. دھیرے دھیرے آبادی بڑھتی گئی, لیکن یہ بستی بسائی گئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, تاکہ وہ قوم تیار ہو جس میں آپ کی پیدائش ہونے والی تھی. وہ شہر آباد ہو جس میں آپ پیدا ہونے والے تھے. وہ مرکز بنے جہاں سے آپ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچنے والا تھا. اور بعد کے پیش آنے والے واقعات سے, تاریخ سے استفادہ کر کے یہ بات نہیں کہی جا رہی. اس شہر کے جو اصل بانی ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کی توفیق سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ یہ شہر کس کے لیے بسایا جا رہا ہے اور یہ گھر کس کے لیے بنوایا جا رہا ہے. جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے, آپ سننے والے جاننے والے ہیں. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ, پروردگار عالم ہمیں توفیق دیجیے گا کہ ہم ہمیشہ آپ کے فرما بردار ہی رہیں. آج اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو یہ مطمئن ہو جانے کی بات نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم آخری سانس تک اللہ کے فرما بردار رہیں, تب کام چلے گا. تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک, اللہ ہمیں اپنی توفیق سے ہمیشہ اپنا فرما بردار ہی رکھیے گا, کبھی محروم نہ کر دیجیے گا. وَمِنْ أُمَّتِنَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور اللہ ہماری اولاد میں بھی اپنے فرمانبردار بندے اور بندیاں پیدا فرمائیے گا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور اللہ ہمیں حج کا طریقہ سکھا دیجیے گا. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہم پر مہربانی فرمائیے گا. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, آپ بہت مہربان ہیں, آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور پروردگار عالم ان میں اپنا ایک رسول بھیج دیجیے گا جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں, جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں, جو ان کے من کو, ان کے دل کو پاک و صاف کریں. آپ بہت حکمت والے ہیں, آپ بہت غالب ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ اللہ ہمیں پتہ ہے آپ یہ گھر کس کے لیے بنوا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ یہ شہر کس کے لیے آباد کرا رہے ہیں. اللہ ہمیں پتہ ہے تو آپ کا فیصلہ ہے, آپ تو انہیں پیدا کریں گے. ہم اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ ان کے کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے. اس لیے مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو کعبے کی بنیاد پڑی ہے پہلے دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر. اور دوسرا مقدس شہر ہے مدینہ طیبہ. مدینہ جس جگہ آباد ہے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. ایک بادشاہ گزرے ہیں تاریخ میں, بڑے مشہور بادشاہ ہیں تبع. قرآن پاک نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے. وقوم تبع, قرآن نے کہا ہے تبع کی قوم کا تذکرہ ہے. تبع اپنے حواریین کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ, اپنے درباریوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے, جس میں بہت سارے علماء بھی تھے جن کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم تھا, آسمانی علم تھا. سفر کرتے کرتے جب اس جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں وہ آبادی آباد ہوئی جس کا نام پہلے یثرب رکھا گیا, پھر مدینہ رکھا گیا, تو جو علماء تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا حضور
ہمیں تو آپ یہی رک جانے کی اجازت دے دیں۔ تبا نے کہا کیوں؟ مجھے چھوڑ کر یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں اللہ کے آخری رسول ہجرت کر کے یہیں آئیں گے، اسی جگہ ان کا قیام ہوگا، یہیں ان کی وہ آبادی بسے گی جہاں وہ تشریف لائیں گے۔ ہمارے پاس آسمانی کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہم نے دیکھ لیا، ان علامتوں کی روشنی میں، ان وضاحتوں کی روشنی میں یہی وہ جگہ ہے، اس لیے آپ ہمیں یہیں آباد ہونے کا موقع دے دیں۔ تو بنے گا اچھا یہ وہ مقدس مقام ہے، تو ابھی نہیں، ابھی تو ایک مہم میں میں جا رہا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں جب فارغ ہو کر آؤں گا میں بھی کچھ دن یہاں قیام کروں گا اور پھر میں تم لوگوں کو یہاں رکنے کی اجازت دے دوں۔ اپنے مہم سے فارغ ہونے کے بعد جب تبا واپس آئے تو تبا نے وہاں قیام کیا، ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ یہیں آباد ہو جاؤ، اور میں غلام ہوں اللہ کے آخری رسول کا، میں ان کے لیے یہاں گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تبا نے ایک گھر بنایا اور جو سب سے بڑے عالم تھے ان سے کہا آپ اس گھر میں رہیں گے، مالک بن کر نہیں، متولی بن کر، آپ کی نسلیں یہی رہیں گی، یہ گھر ہے اللہ کے آخری رسول کے لیے، میں ان کے لیے بنا رہا ہوں، اور یہ میرا خط ہے، اپنے بچوں کو دینا کہ وہ حفاظت سے رکھیں، جب اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں تو میری طرف سے یہ خط پیش کیا جائے، جس میں تبا نے اس کا اظہار کیا تھا کاش کہ مجھے آپ کا زمانہ ملتا تو میں آپ کی خدمت کرتا، لیکن میں پیشگی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ گھر کون سا ہے؟ یہ وہی گھر ہے جس میں قیام تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہی بزرگ کی اولاد میں تھے جن کو گھر دے کر، خط دے کر حضرت تبا نے اس کا نگراں بنایا تھا۔ سب سے پہلے یہ گھر بنا تھا اس شہر میں، پھر وہاں بسنے والوں کے اور وہاں کے علماء کے اور دوسرے حضرات کے گھر بنے تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور مدینہ کے رہنے والے ہر مومن کی یہ تمنا تھی کہ حضور میرے گھر میں قیام فرمائے۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی جائے، اسے اللہ کی طرف سے بتلا دیا گیا ہے کہ میرا قیام کہاں ہوگا۔ اور آپ کی اونٹنی آئی، کبھی اس گلی میں جاتی، کبھی اس گلی میں جاتی، کبھی آگے بڑھتی، کبھی پیچھے ہٹتی، عجیب منظر تھا، ادھر جا رہی ہے ادھر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ایڈریس تلاش کر رہی ہے، پتہ دیکھ رہی ہے، مکان کو تلاش کر رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس آئی، اس نے چاروں طرف کا ماحول دیکھا، آگے بڑھ گئی، پھر پیچھے ہٹی، پھر آگے بڑھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں دیکھیں کہاں بیٹھے گی، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیلی واقعات سنائیں گے تو صرف مکے اور مدینے کی تاریخ میں ہی سارا وقت گزر جائے گا، لیکن مجھے یہ عرض کرنا تھا یہ روئے زمین پر دو مقدس شہر ہیں جو پہلے دن سے بسے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ہوگی مکہ مکرمہ میں، اس لیے کہ زمین پر آسمان کے نیچے سب سے مقدس شہر مکہ مکرمہ ہے، تو پیدائش تو ہوگی مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ قیام فرمائیں گے مدینہ طیبہ میں، ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ جائیں گے اور آپ کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوگا، پھر قیامت تک آپ آرام فرمائیں گے مدینہ طیبہ میں۔ اور اس میں اللہ کی بڑی مہربانی تھی، بڑی مہربانی تھی۔ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر حضور مکے میں ہی آباد قیام فرما رہے ہوتے تو ایک ایمان والے کا کیا حال ہوتا؟ کعبے کا طواف کرنے جاتا تو دل ادھر کھنچتا، وہاں جاتا تو دل کعبے کی طرف کھنچتا، وہ تو تقسیم ہو کر رہ جاتا، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا، ادھر پہلے جاؤں کہ ادھر پہلے جاؤں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فاصلہ کرا دیا، یہاں اطمینان سے فارغ ہو جاؤ پھر وہاں جانا، یہاں کے الگ آداب ہیں، وہاں کے الگ آداب ہیں، اس لیے خوب اطمینان سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد وہاں جانا۔ میرے دوستو، ہم سب ہیں تو اللہ کے بندے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی نام ہے
محبت کے نقطۂ عروج کا، محبت کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کسی کے قدموں میں پڑ جائے، کسی کی غلامی اختیار کر لے۔ اسی لیے دنیا میں آپ دیکھ لیں، جو سب سے کمزور مخلوق ہے وہ طاقتوروں پر حکومت کرتی ہے محبت کی وجہ سے۔ جو مخلوق طاقتور انسانوں پر حکومت کرتی ہے اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، لیکن اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں جب تک محبت ہے اس وقت تک۔ اگر خدا نہ خواستہ محبت ختم ہو جائے تو اس کی 2 کوڑی کی حیثیت نہیں ہے، 2 پیسے کی اس کی حیثیت نہیں، لیکن جب تک محبت ہے اس وقت تک جو وہ کہہ دے، دن کو رات کہہ دے تو رات ہے، رات کو دن کہہ دے تو دن ہے۔ محبت بڑی طاقتور چیز ہے۔ جب دنیا کی معمولی اور حقیر محبتوں کا یہ عالم ہے، جب فانی محبتوں کا یہ عالم ہے، تو اللہ کی محبت کے کیا کہنے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ پر فدا ہو جائے، بندہ اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کر دے۔ یہی غلامی ہے، یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے، یہی عبدیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، اپنی فرمانبرداری کے لیے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں شدید ترین محبت ہو اللہ کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لیکن اللہ نے بتلایا اس محبت کا بھی ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان اور اپنی زندگی سے زیادہ جب تک اس کے دل میں میری محبت نہ ہو، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے رسول کی محبت زینہ ہے اللہ کے محبت کی، اللہ کے رسول کی محبت دروازہ ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ جب تک اللہ کے رسول کی محبت نہ آئے اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ جس نے اللہ کے رسول سے محبت کرنا نہیں سیکھا، اور محبت کا تقاضا ہے اطاعت اور اتباع، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، جس نے اللہ کے رسول کا اتباع نہیں کیا، تو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ تو تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کہ آپ سے محبت ہو، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے بات سمجھانے کے لیے تمثیل کے رنگ میں ایک بات ذکر کی ہے، ہمیں نہیں معلوم ایسا حقیقت میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر واقعہ پیش آیا ہو جو تمثیل میں کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سند مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تفصیلات مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کب ہوا، کس زمانے میں ہوا، تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا، دن کا وقت تھا کہ رات کا وقت تھا۔ تو دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے کہتے کاش کہ یہ سوالات تو محرم کے 10 تاریخ کو کرتے تو ہم تو تمہاری عقلوں پر ماتم کرتے۔ کوئی کسی پر ماتم کرے، ہم تو تمہاری عقل پر ماتم کرتے۔ نہیں، بات سمجھانے کے لیے ایک بات کہی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجنوں بیٹھ کر ایک کتے کے پیر چوم رہا تھا، تو کسی نے کہا یہ کیا حرکت ہے بھائی، کتا اور اس کے گندے گندے پیر کا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ میری محبوبہ کی گلی سے ہو کر آیا ہے، یہ پیر پڑے ہیں اس گلی میں، یہ پیر پڑے ہیں اس راستے پر جس راستے میں میری محبوبہ رہتی ہے، جس راستے میں میری لیلا رہتی ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، محبوب کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، محبوب کی باتوں سے محبت ہوتی ہے، محبوب کی گلیوں سے محبت ہوتی ہے، محبوب کے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، محبوب سے تعلق رکھنے والوں سے محبت ہوتی ہے، اور اس میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایمان والوں سے کہا دیکھو میرے شہر سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، میرے شہر والوں سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مجھ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل میں میرے شہر کی بھی محبت ہو، میرے شہر میں بسنے والوں سے بھی محبت ہو، میری قوم سے بھی محبت ہو۔ ایک روایت ہے، میں نہیں معلوم اس کا درجہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العرب لثلاث، لوگوں عربوں سے محبت کرو اور اس کی 3 وجہ ہیں۔ عربوں سے محبت کرو اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں محبت کرو عربوں سے؟ فرمایا فإنی عربی، اس لیے کہ وہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں عربی ہوں۔ والقرآن عربی، اور اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن عربی زبان میں ہے۔ ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان عربی ہوگی۔ تو حضور اس کا حکم دے رہے ہیں میری محبت کا تقاضا ہے کہ میری قوم سے محبت کرو، میری محبت کا تقاضا ہے کہ میرے خاندان سے محبت کرو، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اصحاب سے محبت کرو، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری ہر بات سے محبت کرو، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے شہر سے بھی محبت کرو، میری گلی سے بھی محبت کرو، میرے گھر سے بھی محبت کرو، مجھ سے متعلق ہر چیز سے محبت کرو۔ اور عجیب بات ہے، بسا اوقات مدینہ اور مدینے کی کسی چیز کی بے ادبی کر دینے سے بڑے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹوں کو تو نظر نہیں آتا، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کو تنبیہ بھی جلدی ہوتی۔ ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں سے سنا کہ ایک اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، متقی آدمی تھے، مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے حج سے پہلے یا حج کے بعد، جیسی ترتیب ہوتی ہے، کوئی حج سے پہلے جاتا ہے، کوئی حج کے بعد جاتا ہے۔ اس کی امید تو کسی سے نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے گھر جائے گا اور پھر بغیر کسی مجبوری کے وہ وہاں سے واپس آ جائے گا اور مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہوگا۔ ہم نے سنا اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے جو کہتے ہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تھے ختم ہو گئے۔ اللہ ایسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کی امید نہیں ہے کسی ایمان والے سے کہ وہ وہاں جائے گا اور مدینہ طیبہ کی حاضری کے بغیر چلا آئے گا۔ ہاں خدا نہ خواستہ کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی مجبوری پیش آ گئی تو پھر اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے، بازار گئے سامان لینے کے لیے، دکان پر گئے سامان لینے کے لیے، کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے، سب کچھ لیا، انہوں نے دہی نہیں لیا۔ تو دکاندار نے کہا آپ نے دہی نہیں لیا، دہی نہیں لیں گے آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے شاید اسی دکان سے دہی لیا ہوگا، اس لیے دکاندار نے سوچا کہ شاید یہ بھول تو نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں دہی مت دو بھائی، مدینے کا دہی کھٹا ہوتا ہے، مدینے کا دہی کھٹا ہوتا ہے۔ بس یہ ان کی زبان سے نکل گئی۔ رات میں خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا ہمارے شہر کا دہی کھٹا ہوتا ہے تو تمہیں یہاں بلایا کس نے تھا، نکل جاؤ ہمارے شہر سے باہر۔ مدینے کا دہی تمہیں کھٹا لگتا ہے تو تمہیں کس نے بلایا تھا، کوئی ضرورت نہیں تمہارے مدینے میں رہنے کی، نکل جاؤ باہر۔ اللہ آنکھ کھلی تو ان کی حالت خراب کہ اب میں کیا کروں۔ حضور ناراض ہو گئے، میرا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ حالانکہ انہوں نے مدینے کی توہین کرنے کی نیت سے نہیں کہا تھا، لیکن بڑوں کی پکڑ جلدی ہوتی ہے۔ دہی کھٹا لگا ہوگا، ان کو نہیں اچھا لگا تو نہیں کہا، کہہ دیا انہوں نے۔ اب ان کو خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے چچا تھے حضرت حمزہ، مجھے حضرت حمزہ سے سفارش کرانی چاہیے۔ سیدھے پہنچے احد اور وہاں جا کر حضرت حمزہ کو خوب ایصال ثواب کیا اور خوب دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت حمزہ میری سفارش کر دیں حضور کے دربار میں اور میرا کام بن جائے۔ اگلی رات میں خواب دیکھا، حضرت حمزہ نے ارشاد فرمایا میاں حکم ہو گیا ہے تو نکل جاؤ شہر سے باہر ورنہ ایمان چلا جائے گا، حکم پورا کرو پھر استغفار کر کے آ جانا۔ پہلے حکم پورا کرو، جب حکم ہو گیا ہے کہ باہر نکل جاؤ، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس حکم کو بدل دوں، پہلے حکم پورا کرو، باہر نکلو، پھر استغفار کرنا، پھر میں سفارش کروں گا واپس آ جانا۔ چلے گئے باہر، حکم پورا کیا، اس کے بعد واپس آئے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس واقعے کو سنا کر کے یوں کہا کہ بھائی اگر دہی نہیں پسند نہ خریدو، وہاں کی کوئی چیز تمہیں نہیں پسند، کوئی ضروری نہیں کہ وہاں کا ہر چیز تم کھاؤ ضرور اور پیے ضرور اور لو ضرور، لیکن تبصرے مت کرو،
زبان کو سنبھال کر کے رکھو. اس زمانے میں ذرا زیادہ تفسیر، ارے یہاں کے رہنے والے تو ایسے ہو گئے. ارے بھائی تم سوچو ہم کیسے ہیں، اللہ ہمیں نبھا رہے ہیں. اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ کے نبی کے شہر کے رہنے والے ہیں، اللہ آپ ان کو بہت اچھا بنا دیجئے، ان کو بہت نیک بنا دیجئے. لیکن اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری ہو، اس زمانے میں تو بڑا عجیب حال ہو گیا ہے، آپ ان کی نقل ہرگز مت کیجیے گا. جس کو دیکھیں، جس کو موبائل والا کیمرہ لے کر کے اور وہاں حاضری کے آداب کی رعایت کے بجائے فوٹو لیتے رہتے ہیں، بس ادھر کا فوٹو لے رہے ہیں، ادھر کا فوٹو لے رہے. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، نفس گم کرتا می آئے جنید و بایزیدی جا. جنید اور بایزید جیسے اللہ کے اولیاء کاملین بھی یہاں آتے ہیں تو سانس روک کر آتے ہیں، ڈرتے ڈرتے آتے ہیں کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اپنے آداب. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، بات نکلی ہے تو اس کا کہنا ضروری ہے. اس زمانے میں ایک اور نیا فتنہ پیدا ہو گیا. کہتے ہیں حضور کی قبر کی زیارت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جانا چاہیے، جب چلے گئے تو قبر پر سلام بھی پڑھ لو. ہم حضور کی قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں تو حضور کی مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں. بہت صاف صاف بات ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں. اور اس کی وجہ ہے، صاف اس کی وجہ ہے، آدمی چھوٹے نفع کو چھوڑ کر بڑے نفع کے لیے جاتا ہے، بڑے نفع کو چھوڑ کر کوئی چھوٹے نفع کے لیے جاتا ہے. ایمانداری کے ساتھ سوچو. محلے کی مسجد میں نماز کا اجر جتنا ہے، شہر کی جامع مسجد میں اجر اس سے زیادہ ہے. تو محلے کی مسجد چھوڑ کر آپ آدمی جامع مسجد نماز پڑھنے جائے گا کہ وہاں زیادہ اجر ملے گا، لیکن جامع مسجد چھوڑ کر کوئی محلے کی مسجد میں واپس تھوڑی آئے گا. نہیں، وہاں ایک نماز یہاں پڑھی، ایک نماز وہاں پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی نماز کا ثواب بتلایا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے ایک رکعت پر، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 10,000 کا اجر ملتا ہے. مسجد نبوی میں جو روایت لکھی ہوئی ہے اس میں 10,000 کا تذکرہ ہے، 1,000 کا تذکرہ، 10,000 1,000 کا تذکرہ غالباً. اور بیت اللہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. تو کہاں ثواب کم ہے، کہاں ثواب زیادہ ہے؟ آدمی اپنے گھر سے جب حج کرنے جاتا ہے تو ثواب لینے کے لیے جاتا ہے نا. تو جب ثواب لینے کے لیے گیا اور مکہ مکرمہ میں ہے اور مکے میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا ثواب زیادہ مل رہا ہے، تو زیادہ کو چھوڑ کر مدینہ کم ثواب کے لیے کیوں جائے گا؟ وہ جو بھی جا رہا ہے وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا. اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ تو ناسمجھی کر رہا ہے، وہ تو نادانی کر رہا ہے. زیادہ ثواب چھوڑ کر کم ثواب کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ نہیں، وہاں مسجد نبوی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو مکے میں نہیں ہے. اگر وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو یہاں کی نماز زیادہ افضل ہے، یہاں نماز کا زیادہ ثواب ہے. اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو حماقت کر رہا ہے، ناسمجھی اور نادانی کر رہا ہے. جائے گا تو نماز پڑھے گا، وہاں وہ کسی ایسی چیز کے لیے جا رہا ہے جو یہاں نہیں ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. کوئی پوچھے صاف صاف کہیے گا ہم مدینہ طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو مدینہ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ اس پر اجر دیتے ہیں. اگرچہ اس کا اجر مکے کی نماز سے کم ہے، لیکن ایک دوسرا فائدہ ہے جو یہی مل سکتا ہے وہاں نہیں مل سکتا، ہم اس کے لیے آتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اتنی معقول بات پتہ نہیں کیوں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. اور جو یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم قبر کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے، چلے جاتے ہیں تو زیارت کر لیتے ہیں، مجھ سے بولتے ہیں پھر جانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ نہیں گئے نہ کرو زیارت، تم ثواب کے لیے آئے ہو تو یہاں زیادہ ثواب مل رہا ہے، یہی لے لو. نہ سمجھی کی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
کال کیا دوپہر میں بھی اعلان ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کہ ابھی ہم 12 بجے سے پارکنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت کمزور ہے اور رو بھی رہے ہیں. اگر کوئی ہے یا کوئی جانتے ہیں تو ذرا برائے کرم وہاں تشریف لے جائیں تاکہ ان کو زحمت نہ ہو. مسجد مدینہ طیبہ حاضری کے کچھ آداب ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائے. ہمیں تھوڑے سے وقت میں بات مکمل کرنی ہے انشاءاللہ، اور جو لوگ ساتھ میں ہوں گے ان سے تو انشاءاللہ ہم مدینہ کے سفر سے پہلے بھی کچھ بات کریں گے. ہم تو لوگ تو سفر کے درمیان بھی اچھا خاصا وقت ملتا ہے، اس میں بھی سفر کے آداب کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ سارا مجمع تو وہاں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اس وجہ سے مدینہ طیبہ کے کچھ آداب ہیں حاضری کے، ان کو غور سے سنیں. دیکھیں جب کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں نا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے سکتے ہیں؟ کپڑے لے کر جائیں گے، کھانا لے کر جائیں گے، دنیا کا کوئی سامان تو نہیں دے سکتے نا. کیا کمی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ درجے کی زندگی عطا فرما رکھی ہے، وہاں ان کے لیے جنت کی غذائیں ہیں، جنت کا لباس ہے، کیا کمی ہے؟ ہم جو سب سے بڑا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں وہ درود و سلام کا تحفہ ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں. فرشتے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. ایمان والو تم بھی دعا مانگا کرو. ہم اصل میں جب درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم حضور کو کچھ دیتے نہیں ہیں، اس حقیقت کو سمجھیں. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم حضور کو کچھ دیتے نہیں ہیں. ہمارے پاس ہے کیا جو ہم حضور کو دیں گے؟ ہم پروردگار عالم سے درخواست کرتے ہیں اللہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے. اور اللہ ہماری درخواست کا انتظار نہیں کرتے کہ ہم درخواست کریں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ کی رحمتیں تو ہمیشہ نازل ہوتی ہی رہتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب حکم دیا کہ ہمارے محبوب کے لیے اللہ سے رحمتوں کی درخواست کیا کرو تو پہلے بتلا دیا ہم تو ہر وقت رحمتیں برساتے رہتے ہیں، لیکن اگر تم درخواست کرو گے تو ہم تم کو بھی ان رحمتوں سے نواز دیں گے. اچھا اس کو بھی محبت ہے میرے محبوب سے؟ اوہو یہ بھی مجھ سے کہہ رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بعثت کی دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں. کیا حضرت ابراہیم دعا نہ مانگتے تو حضور کی بعثت نہ ہوتی، حضور کی پیدائش نہ ہوتی؟ وہ تو طے تھی، اسی کے لیے تو مکہ بسایا جا رہا تھا. لیکن اللہ اظہار کرانا چاہتے تھے کہ میرے خلیل اپنی زبان سے اظہار کریں اللہ میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں، میں بھی ان کے چاہنے والوں میں ہوں، میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی محبت کا اظہار کرے. تو محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اور جو دوسرے طریقے ہیں ایصال ثواب کے ان کو بھی اپنائیں تاکہ ہم دکھائیں کہ اللہ ہمیں آپ کے محبوب اور اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. محبت کے اس اظہار پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے اللہ سے ایک مرتبہ رحمت کی دعا مانگتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ کسی کو توفیق دے وہ حضور کی طرف سے حج کرے، لیکن اگر آپ اپنا حج کر رہے ہیں کسی اور کا حج کر رہے ہیں تو کم از کم اللہ کی توفیق سے حضور کی طرف سے ایک عمرہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیت کر کے طواف کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اجر و ثواب کا تحفہ بھیجیں. اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. جانے سے پہلے تحفہ تیار کریں اور تحفہ لے کر کے جائیں، اور جب مدینہ طیبہ جائیں تو راستے میں خوب درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. اب شوق کے ساتھ جائیں، محبت کے ساتھ جائیں. کوشش کریں کہ دل میں محبت کی تڑپ ہو. علماء نے لکھا ہے اگر اشعار کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہو تو ایسے اشعار پڑھے جائیں. گانا بجانا تو اچھا نہیں ہے، لیکن مناسب طریقے پر اعتدال کے ساتھ ایسے اشعار پڑھے جس کے ذریعے سے حضور کی محبت دل میں پڑھے، مدینے کی محبت دل میں پڑھے، اور پھر درود پڑھتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ جائیں اور ادب اور احترام کا خیال کر کے جائیں.
وہاں جانے کے بعد اپنے قیام گاہ پر جائیں، سہولت ہو تو غسل کریں، اس زمانے میں سہولت ہوتی ہے الحمدللہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اچھا سے اچھا عطر لگائیں، کوشش کریں اچھے قسم کا عطر خاص مدینے کے لیے خرید کر کے رکھ لیں کہ یہ میں انشاءاللہ مدینے میں لگاؤں گا۔ عمدہ کپڑے پہنے، جو آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا عطر لگائے، اور اس کے بعد پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور مسجد میں سنت کے مطابق حاضر ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں، داہنا پیر پہلے رکھیں، اعتکاف کی نیت کریں، اور وہاں جا کر اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں، ورنہ اگر نفل پڑھنے کا وقت ہے تو نفل پڑھیں، تحیت المسجد پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے، اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے، میرے گناہوں کی سران کی وجہ سے آپ کے نبی اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، اللہ میری حاضری کو قبول کرا دیجیے، اللہ آپ حضور کے دل میں محبت ڈال دیجیے میرے لیے کہ میری حاضری قبول ہو جائے۔ خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا کر کے اس کے بعد بیٹھ کر پہلے جلدی سے اپنا جائزہ لیں، آج تک میں نے حضور کا کتنا دل دکھایا ہے۔ جب ہم کوئی سنت چھوڑتے ہیں، جب ہم اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ سے سچی پکی توبہ کریں کہ اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سے میں آپ کے محبوب کا دل نہیں دکھاؤں گا، مجھے معاف کر دیجئے اللہ، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیجئے۔ اور اس کے بعد بہت ادب اور احترام کے ساتھ نگاہیں نیچی کر کے، بالکل ادب سے نظر نیچی رکھ کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ حاضر ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ جب کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی جاتا ہے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو بادشاہ اسے نکال باہر کرا دیتا ہے۔ یہ بے ادب اور گستاخ یہاں کہاں آ گیا؟ نظر جھکا کر کے اطمینان کے ساتھ جائے۔ کوئی فوٹو لے رہا ہے اس کو چھوڑ دے، کسی کو روکنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے روکنے سے کوئی رکے گا بھی نہیں، لیکن آپ کی توجہ بٹے گی، ان کو ان کے حال پر چھوڑیے، آپ پورے ادب اور احترام کے ساتھ آہستہ آہستہ درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اور جب مواجہہ شریف کے سامنے پہنچے وہاں جالی میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جالی کے پیچھے دیوار ہے، دیوار کے پیچھے اور دیوار ہے، اس کے بعد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر۔ اگر آپ جالی کے برابر بھی کھڑے ہو جائیں اور آپ کو جھانکنے کا موقع بھی مل جائے تب بھی حضور کی قبر مبارک نظر نہیں آتی، اس لیے جالی میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں، اطمینان سے آگے بڑھیں۔ جب آپ مواجہہ شریف کے قریب پہنچ جائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں وہاں 3 در بنے ہوئے، 3 محراب بنے ہوئے۔ لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے جو نئے نئے جاتے ہیں کہ شاید پہلے ہی محراب جو ہے وہ حضور کی قبر کے سامنے ہوگی، دوسری محراب حضرت ابوبکر اور تیسری محراب حضرت عمر کی قبر کے سامنے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، پہلی محراب کسی قبر کے سامنے نہیں ہے، تیسری محراب کسی قبر کے سامنے نہیں ہے، درمیان کی جو محراب یعنی جالیاں ہیں، محراب نما جالیاں ہیں، درمیان کی جو جالیاں ہیں ان جالیوں میں 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ پہلا سوراخ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے، اصل میں یوں ہے قبریں، جیسے یوں سمجھ لیجیے یوں قبر ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کے یہاں حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے، اور پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کے یہاں حضرت عمر کی قبر ہے۔ اس لیے بس چند انچ کے فاصلے پر، 1 فٹ سے بھی کچھ کم فاصلے پر، یا تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر یہاں آپ کھڑے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ 1 قدم آپ کا آگے بڑھا تو آپ حضرت ابوبکر کے چہرے کے سامنے کھڑے ہیں، پھر 1 قدم اور آگے بڑھا تو آپ حضرت عمر کے چہرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ جتنی دیر آپ کو موقع ملے، جتنی دیر وہاں کے ذمہ دار اور وہاں کے نگراں اور وہاں کے پہرے دار آپ کو رکنے کی اجازت دے، وہ اگر نہیں اجازت دیتے، آگے بڑھا دیتے ہیں تو آپ ان سے بھی ناراض نہ ہو، یوں سمجھیں بس میرے لیے اللہ کے یہاں اتنا ہی وقت لکھا گیا تھا، میرے لیے اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑیں، سب کو اس کے حال پر چھوڑیں، بس صرف اپنے کام سے کام رکھیں، وہاں پورے ادب اور احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں۔ سلام کے جو صیغے آپ کو یاد ہیں یا جو صیغے آپ کے پاس کتاب میں محفوظ ہیں ان کو یاد کر لیں، ان کو پڑھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ پھر 1 قدم آگے بڑھائیں، حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کریں، پھر 1 قدم آگے بڑھائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کریں۔ اگر رکنے کا موقع مل جائے تو
وہاں رک کر کے چپ کے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہاں آپ نے پہنچا دیا تو اب آپ قیامت کے دن مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا بھی حقدار بنا دیجیے، آپ کی شفاعت میں بھی مجھے حصہ نصیب فرما دیجیے۔ وہاں موقع نہیں ملتا تو باہر آ جائے، باہر جہاں موقع ملے وہاں دعا کر لے، ورنہ گھوم کر کے مسجد میں واپس آ جائے، جہاں موقع مل جائے وہاں دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سب جگہ سننے والے۔ ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، یوں فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو میری قبر پر آ کر سلام کرے گا میں اس کا سلام سنوں گا اور جواب دوں گا، تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضور سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اگرچہ اس جواب کو ہم نہیں سن سکتے، اور کتنے خوش نصیب ہیں تاریخ میں جنہوں نے حضور کے جواب کو سنا ہے۔ ایسے واقعات ہیں، سچے حوالوں کے ساتھ ایسے واقعات ہیں، سننے والے موجود ہیں دنیا میں، بیان کرنے والے موجود ہیں، ایسے اللہ کے بندے جنہوں نے سلام کیا اور پھر کشف کے ذریعے سے ان کے کانوں نے اور ان کے ساتھ والوں کے کانوں نے سنا کہ اندر سے جواب آیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جیسے آپ موبائل پر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بازو والے کو پتہ نہیں چلتا آپ کس سے بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا اسپیکر آن کر دیا جائے تو آپ بھی سن لیتے ہیں۔ اسی طرح آواز تو آتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں اسپیکر آن کر دیتے ہیں تو سننے والے سن لیتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو سنا دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سنتے ہیں تو یوں فرمایا کہ پھر وہاں کلمہ بھی پڑھ لو تاکہ حضور ہمارا کلمہ بھی سن لیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں، اللہ میرے اس امتی نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے ایک مرتبہ وہاں پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے تعلق سے جو آپ کے انتقال سے پہلے کی زندگی تھی، جس میں آپ مدینہ طیبہ میں چلتے تھے پھرتے تھے، صحابہ کرام سے بات چیت کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر ان لوگوں سے کوئی گناہ ہو گیا اور یہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں اور آپ کے دل میں بھی محبت آ جائے، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں اللہ میرا امتی معافی مانگ رہا ہے، میں بھی سفارش کر رہا ہوں اسے معاف کر دیجیے، تو اللہ ضرور معاف کر دیں گے۔ تو فرمایا اس آیت کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ میں یہاں حاضر ہو گیا، اللہ میں نے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے کہ اب آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیجیے، وہ بھی میرے لیے آپ سے استغفار فرما دیں، وہ بھی میرے لیے دعا فرما دیں اور آپ ان کی دعا قبول فرما لیجیے اور مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے دن مدینہ طیبہ میں قیام رہے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزارنے کی کوشش کریں، اعمال کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، بازار میں کم سے کم وقت گزاریں، آرام کے لیے کھانے پینے کے لیے کم سے کم وقت گزاریں۔ بھئی آپ کے کھانے پینے کے آئٹم ماشاءاللہ بنگلور میں کم تھوڑی ہیں کہ آپ وہاں کھانا ڈھونڈتے بھی رہیں، اور فلاں ہوٹل میں بہت اچھا کھانا ملتا ہے، فلاں جگہ مندی اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ فش اچھی ملتی ہے اور فلاں جگہ فلاں چیز اچھی ملتی ہے۔ یہ سارے شوق آپ اپنے گھر آ کر پورے کر لیجئے، وہاں تو وہ لے جو اور کہیں نہیں ملتا، جو نعمت کہیں اور نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کو وہاں سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، اور ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے مواجہہ شریف پر جانا ضروری نہیں ہے، کسی وقت جائے تاکہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ حاضری۔ اور علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں، ہمارے حضرت نے بار بار ارشاد فرمایا کہ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری نظر میں پوری مسجد نبوی مواجہہ شریف کے حکم میں ہے، اس لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو کر ادب اور احترام سے صلاۃ و سلام پیش کریں اور پھر واپس آ جائیں، اور کسی وقت مواجہہ شریف پر بھی جایا کریں، پورے ادب اور احترام کے ساتھ جایا کریں اور جا کر کے سلام پیش کریں اور چلے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت مشہور ہے، معارف القرآن ان کی بہت مشہور تفسیر ہے۔ وہ صرف مفسر نہیں تھے، وہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لیکن ان کی یہ تفسیر بہت مشہور ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں، پوری دنیا میں شیخ الاسلام کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کے والد تھے مفتی محمد شفیع صاحب۔ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب مواجہہ شریف پر تشریف لے گئے، دل چاہتا تھا کہ ان کا کہ جالی کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھیں، لیکن موقع نہیں ملا، پیچھے کھڑے ہونا پڑا، مجمع زیادہ تھا، آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو جہاں پیچھے کھڑے ہوئے تقریباً وہ وہاں 2-3 صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی جگہ ہوتی ہے، تو پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے
تو مفتی شفیع صاحب اپنی ساری زندگی اپنے بیانات میں لوگوں کو یہ واقعہ یوں سنایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کی حاضری ہوئی اور ان کو پیچھے کھڑے ہونے کا موقع ملا تو ان کے پاس آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آوازیں کشف کے عالم میں آتی ہیں جن کو اللہ سنانا چاہتے ہیں وہی سنتے ہیں۔ جیسے کسی کے پاس کال آئے تو جس کی کال ہے اسی کے جیب میں آئے گی، ادھر بیٹھے یا ادھر بیٹھے، ایسا نہیں ادھر بیٹھا ہوا ہے اور کال آ رہی وہ ادھر اٹھ کر چلا جائے تو وہیں آئے گی۔ تو جب دنیا کا نظام اتنا چوکس ہے کہ جس کی کال ہے اسی کے پاس آتی ہے، تو اللہ کا نظام اس سے زیادہ چوکس ہے، جس کو سنانا ہے اللہ اسی کو سناتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گویا کال آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ایک صاحب کا واقعہ ہے جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ میری امت سے کہہ دو کہ جو لوگ میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ دور ہونے کے باوجود مجھ سے قریب ہیں، اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ قریب ہونے کے باوجود مجھ سے دور ہیں۔ لیکن اخیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ علم کو چھپانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں، خود میرا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ اخیر میں والد صاحب نے ہم لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ یہ واقعہ انہی کا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت سے کہہ دو جو میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ دور ہونے کے باوجود مجھ سے قریب ہیں، اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ قریب ہونے کے باوجود مجھ سے دور ہیں۔ تو بہت زیادہ قریب گھسنے کے بجائے ادب اور احترام کے ساتھ جہاں موقع ملے وہاں سے صلاۃ و سلام پڑھیں، ادب کا لحاظ رکھیں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ اور بعض لوگ اس کی نیت کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے ایک مرتبہ، کہنے لگے حضرت ہم نے نیت کی ہے اب ہم اپنے چہرے پر سنت سجائیں گے، حج کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، وہاں سے واپس آنے کے بعد کبھی داڑھی نہیں مڈائیں گے۔ ہم نے کہا کتنی بے شرمی کی بات ہے، جاؤ گے دشمنوں کا چہرہ لے کر، واپس آنے کے بعد نیک بنو گے، اس کی گارنٹی کیا ہے کہ پہنچ جاؤ گے، اور اس کی گارنٹی کیا ہے واپس آؤ گے؟ ارے جب اللہ نے فضل فرمایا اور یہ بات دل میں ڈال دی تو ابھی سے نیت کرو۔ ان کے بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا بات بالکل درست ہے، میں ابھی سے نیت کرتا ہوں۔ بھائی ابھی سے نیت کریں، اب ہم آج کے بعد سے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے۔ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ، آج کے بعد سے انشاءاللہ کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے، ہم ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں گے۔ ہمیں پتہ نہیں مدینہ طیبہ حاضری مقدر ہے یا نہیں ہے، لیکن کتنی بڑی بشارت ہے، جو میری سنت پر عمل کرتے ہیں وہ دور ہونے کے باوجود مجھ سے قریب ہیں، اور جو سنت پر عمل نہیں کرتے وہ قریب ہونے کے باوجود مجھ سے دور ہیں۔ پھر بزرگوں نے فرمایا جتنے دن رہو پورے ادب اور احترام کے ساتھ رہو، مدینے کا خیال رکھو، عبادتوں کا اہتمام کرو، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آنے کا دل نہ چاہے۔ یہ تو نظام ہے، یہ تو سسٹم ہے، 8 دن کی حاضری ہوتی ہے، اس کے بعد تو واپس آنا پڑتا ہے، لیکن دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے، دل تو یہ چاہے کہ بس اب یہی زندگی گزر جائے، یہی صبح ہو، یہی شام ہو، یہی سے روح پرواز ہو، اسی زمین کا ہم پیون بن جائیں، یہی دفن ہو جائے۔ تمنا تو یہ ہونی چاہیے، لیکن اب واپس جانا ہے، مجبوری ہے، تو اب اس طرح واپس جائیں۔ اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس طرح واپس کیجئے مدینہ طیبہ سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ صحابہ ساری دنیا میں اس لیے گئے تھے کہ اب ہم پوری دنیا میں مدینے والا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، اب ہم واپس آئیں اس لیے تاکہ اب ہم دنیا میں جہاں رہیں گے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام بن کر کے رہیں گے، حضور کے دین پر خود عمل کریں گے اور دوسروں سے عمل کرائیں گے، حضور جو ہدایت لے کر کے آئے اس کو خود اختیار کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ واپس آئیں اور اللہ سے دعا مانگ کر واپس آئیں۔ اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائیے، اللہ مجھے بھی حاضری نصیب فرمائے، آپ کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ بات ختم کر دی جائے، ورنہ یہ موضوع تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا دلچسپ ہے کہ اس کو تو ختم کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس حاضری کو بھی قبول فرمائے، اس حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم، آج کی ہماری اس حاضری کو جو آپ کے گھر میں آپ کے گھر جانے کی نسبت سے ہوئی ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی نسبت سے ہوئی ہے، اللہ اس حاضری کو بھی قبول فرما لیجئے، اور اللہ اپنے گھر کی حاضری کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائیے، مدینہ طیبہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرمائیے، اللہ ہم
ہم نے نیت کی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، اللہ جب آپ نے نیت کرا دی، ارادے کرا دیے تو اللہ پہنچا بھی دیجئے، اللہ جو رکاوٹیں ہوں انہیں دور فرما دیجئے، اللہ ہماری عمروں میں برکت دے دیجئے، زندگیوں میں برکت دے دیجئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پہنچا دیجئے، اور اللہ بار بار جانا مقدر فرما دیجئے، اللہ بار بار جانا مقدر فرما دیجئے، اللہ پہلے جو جا چکے ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائیے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، حج مبرور نصیب فرمائیے، اور اللہ جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اللہ بار بار احرام باندھنا نصیب فرمائیے، بار بار طواف کرنا نصیب فرمائیے، بار بار حج مقدر فرمائیے، بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے، اللہ دنیا میں بار بار اپنے گھر کا دیدار کرائیے اور جنت میں اپنا دیدار کرائیے، اللہ دنیا میں بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا دیدار کرائیے، آپ کے روضے کا دیدار کرائیے، آپ کی مسجد کا دیدار کرائیے، اور اللہ اس قابل بنا دیجیے کہ قیامت کے دن ہمیں آپ کا دیدار ہو، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو، اور آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ اپنے محبوب کے قدموں کے پاس اپنے اولیاء کاملین کی معیت میں ہمیں جگہ عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم اس بابرکت مجلس میں اللہ ہم سب کے دلوں کی تمنائیں اور آرزویں پوری فرما دیجیے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا حصہ نصیب فرمائیے، اللہ اس مسجد والوں کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام کرنے کا موقع عطا فرمایا، اللہ جن لوگوں نے بھی مہمانوں کی خدمت کی، کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے لیے سہولتیں مہیا کی، ان کو اپنا وقت دیا، اللہ ان سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، اللہ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اللہ اس کے بدلے سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، خاص طور سے اس ملک میں بسنے والے ایمان والوں کی اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ اب اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، اللہ جو آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں ان کو اپنا نام بلند کرنے والا بنا دیجیے، اللہ جو آپ کا دین مٹانا چاہتے ہیں ان کو اپنے دین کا خادم بنا دیجیے، ان کو اپنے دین کا داعی بنا دیجیے، اللہ سب کو جنتی بنا دیجیے، سب کو جہنم سے بچا دیجیے، اور ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ کن الفاظ میں آپ سے بھیک مانگے، اللہ آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک مرتبہ اس پورے مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔